ایک اللہ کے پیغمبر ہیں، حدیث میں آیا بارشیں بند ہو گئیں، وہ بارش کی دعا کرنے کے لیے کھلے میدان میں صحابہ کو ساتھ لے کے، لوگوں کو ساتھ لے کے کڑکتی دھوپ میں بارش کی دعا کرنی۔ ہمارے ہاں رواج ختم ہو گئی، نماز استسقاء، بارشیں بند ہو جائیں تو باہر نکلو اور اللہ سے معافی مانگو اور بارش کی کیا کرو۔ مجھے آپ کے لاہور کا پتہ نہیں ہے، سرگودے میں ایک مرتبہ بڑی مدت بارش نہ ہوئی، اعلان ہوتے رہے کمپنی باغ میں آ جاؤ نماز استسقاء ہونی ہے، 40 بندے اکٹھے ہو پورے شہر۔ شہریاں سوچیا بے بارش نہ ہوئی تے ساڈا کیڑا نقصان ہے، جٹ جانے جنہاں دی زمین اتنا پتہ نہیں کہ وہاں گندم نہیں ہوگی تے ساڈا حال بھی کوئی نہیں ہونا۔ کوئی نہیں نکلتا نماز کے، کوئی بھی نہیں۔ چلو جب میں تھوڑا سا آپ کو تازہ دم کرتا ہوں، یہ بالکل سچا واقعہ میں آپ کو سنا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی لطیفہ نہیں۔ بندیال ہمارا پنڈ ہے، آبائی پنڈ ہے بندیال۔ میرے دادا مرحوم، میرے پردادا بھی عالم تھے، میرے دادا بھی عالم تھے، میرے والد صاحب بھی عالم تھے، اور میرے دونوں چچا بھی عالم۔ میرے دادا جو تھے وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگرد تھے رحمت اللہ۔ مزاج میں مزاح تھا، مزاح، تھوڑا سا مزاح کرتے تھے لوگوں سے، دل لگی۔ تو ہمارے ہاں سرداری نظام ہے، بڑے بڑے ملک اور بڑے بڑے سردار، سینکڑوں مربع، سرداری نظام۔ بارشیں ہو گئی بند، وہ دادا جی کے پاس آئے اور کہنے لگے استاد جی بارش واسطے کوئی نماز نہ پڑھیے۔ دادے نے آخیا تساں جمعہ پڑھیا کدی نہیں، شکلاں ویکھو بارش دے نفل پڑھن والی، اللہ ایڈا بھی بھولا نہیں جیڑا تسی سمجھی پھر دیو۔ فرض نماز پڑھنی نہیں، جمعہ پڑھنا نہیں، نفل پڑھنے نکلے، چلو بھاگو یہاں سے۔ بارشیں پھر نہ ہوئی، وہ پھر آ گئے، بڑے چودھری تھے، ملک تھے، انہوں نے کہا استاد جی منت منو، فرمایا چلو اعلان کرو دوپہر کے ٹائم نکلنا ہے۔ ہمارے بندیال کے قریب انگریز نے ہوائی اڈہ بنایا تھا 1 کلومیٹر کا، ایمرجنسی ہوائی اڈہ، اس ہوائی اڈے پہ پڑھنی، اور پڑھنی بھی دوپہر کے ٹائم۔ ملکاں آخیا استاد جی جنہیں کونا جے کول پڑھاؤ سے، اور مان لگے رکعتاں بھی لمبی ہونی جی، رکوع بھی لمبے، سجدے بھی لمبے، این عام نماز نہیں ہونی، ہاں رب سے مانگنا ہے۔ اس نے کہا جی تیار ہو سا، بڑا لمبا قیام کیا، بڑا لمبا رکوع کیا۔ جب دادا جی سجدے میں گئے نا، چپ کر کے وہاں سے اٹھے، سامنے ایک درخت تھا اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، اور یہ جٹ لوگ چادر پیچھے ڈال کے نا گھٹنے کے ساتھ اس طرح بیٹھے، وہ پڑے ہیں سارے سجدے میں سارے۔ ایک ملک سوچے ابھی مولوی مر گیا، اس نے تھوڑا سا سر اٹھایا نا، دادا نے کہا پیارے پیارے، وہ سمجھے بھی کوئی نماز کا حصہ۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور ملک اٹھا، اس نے اتنی بڑی گالی نکالی لوگوں کو، اس آخیا تساں اتھے پے ہو تے مولوی ہو بیٹھا۔ دادے نے آخیا تساں فرض پڑھے کدی نہیں، شکلاں ویکھو نماز، بارش کی نماز پڑھنے والے۔ ایک نبی بارش کی دعا مانگنے کے لیے کھلے میدان میں آیا، ساتھیوں کو ساتھ لیا، پسینے میں شرابور ہیں۔ جب اس میدان میں پہنچے، اللہ کے نبی نے کہا واپس چلو، کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت گھر سے نکالا، دوپہر کا ٹائم، گرمی کا موسم، بن دعا مانگے واپسی کا حکم۔ کیوں؟ فرمایا جب میں اس میدان میں پہنچا، رب نے مجھے ایک چیونٹی دکھائی،
رب نے مجھے ایک چیونٹی دکھائی جو ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی. اللہ نے فرمایا میرے نبی واپس پلٹ جا، میں نے چیونٹی کی دعا سن کے بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا. چیونٹی کی سنی، شیطان کی سنی، میری نہیں سنی. تمہیں یہ پٹی پڑھائی؟ وہ ہر ایک کا رب ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق ہے. رب جو ہوا، ہم اس کے بندے جو ہوئے، کہاں جائیں؟ مانگا کرو تو پھر اس طرح مانگا کرو، چمٹ کے مانگا کرو، چمٹ کے مانگا. کبھی لچڑ فقیر نال واہ پیا جی. یہ جہاں ہماری کار کھڑی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کتھوں نازل ہوندے ہیں، ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں بھئی نازل کتھوں ہے. اس دروازے میں، اس دروازے میں، دے 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 دے. اس طرح مانگا کرو، لچڑ فقیر دی طرح. مولا پڑے ہیں تیرے دروازے پر، لے کر جانا ہے، لے کر جانا ہے. ہاں ایک شرط پر تیرا دروازہ چھوڑتا ہوں، لئن رددتا فایو باب اقرؤ، کوئی اور دروازہ دکھا، میں تیرا دروازہ چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں. اور اگر اور کوئی دروازہ نہیں اور کوئی در نہیں تو ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری یہاں میری. پڑے ہیں تیرے دروازے پر، لے کے جانا. اللہ کہتے ہیں قانون ختم ہو جان پھر بھی میرے دروازے تھے، اصول مک جان پھر بھی میرے دروازے تھے. ڈاکٹراں دا بورڈ فیصلہ کر دے وے اس عورت کی کوکھ سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، پھر بھی میرے دروازے پہ. وکیلوں کا بورڈ فیصلہ کر دے یہ ملزم پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتا، پھر بھی میرے دروازے پر. ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرے یہ مریض موت کے پنجے سے نہیں ہٹ سکتا، پھر بھی میرے دروازے پر. کبھی کبھی میں اپنے اصول توڑ کر، قانون توڑ کر، قاعدے توڑ کر قدرتوں کے مظاہرے کرتا ہوں. تو نہیں دیکھتا ہم چاہیں تو مریم کو بغیر خاوند کے بیٹا عطا کر دیا کرتے ہیں. بغیر خاوند کے بیٹے. وہ کہتے لم یمسسنی بشر، مولا انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے، مولا بیٹا کیسے؟ تو آپ قانون نہیں بنایا؟ نر مادے کا جوڑا امتزاج کرے پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، تیرا اپنا بنایا ہوا قانون ہے. شادی میری نہیں ہوئی، زانیہ تاغیہ باغیہ بدکارہ میں نہیں، پتر کنیے. کالا کذالک، کاف تشبیہ کا ہے، مانا ہوگا اسی طرح. کیا مانا ہوگا؟ اسی طرح. تشبیہ کس سے دی؟ اللہ نے فرمایا تین نہیں بنایا، تین نہیں بنایا، تین بنا لیا تے تیرا پتر نہیں بنا سکتے. ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی بولے، فرمایا کاف تشبیہ کا نہیں ہے، کاف لے بیان الکمال، مانا کریں گے یوں ہی. کیا میں نے کہا؟ نہیں نا مزہ آیا، اے یوں ہی نال مزہ نہیں آیا. وہ جو آپ کے اندر توحید والا بوٹا ہے نا، اس کو میں بڑا پانی دینے لگا ہوں. کاف لے بیان الکمال، اس کا معنی کر کے کیا معنی؟ مریم تعجب کرتی ہے تیری شادی نہیں ہوئی، ولم یمسسنی بشر، کسی انسان من ہاتھ نہیں لایا. مریم تیری شادی نہ ہوئی ہوئے،
جن کسی بندے ہاتھ نہ لایا ہو میں پھر پتر دیویے ایو تا سادہ کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ اسی کے دروازے پہ رہنا ہے، اسی کے دروازے پہ رہنا ہے، اس کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا۔ اوے موعدو توحیدیو، بڑے چکر ہیں شیطان کے۔ میری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، میری گفتگو کو سن رہی ہوں گی۔ شادی کے 3 سال بعد اولاد نہ ہو تو شیطان کے چیلے چانٹے اور چیلیاں وہ اسے گھیرتی ہیں، اور 2 سال اولاد نہ ہوئی تے خامن طلاق دے دے گا۔ آ اس دربار دا سلام من لے، لینا لگ جان گیاں، فلاں نے مانا، فلاں نے مانا، اس کا بیٹا ہوا، اس کا بیٹا ہوا۔ آئیں گے شیطان کے چیلے، تم نے جواب میں کہنا ہے مرتے مر جائیں گے، اولاد دے اس کی مرضی، اولاد نہ دے اس کی مرضی، میں نے اس کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ہے، کہیں نہیں جانا۔ ہم اسی کے دروازے پہ پڑے۔ اولاد کے خزانے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔